الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال بھی شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام بڑی بابرکت، ویسے بھی 4 مبارک محرم مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے اور بہت سارے فضائل محرم کے آئے ہیں روایات میں، جس میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم کو پیدا کیے گئے اور قیامت کا دن بھی 10 محرم الحرام کو قائم کیا جائے گا۔ محرم محترم مہینہ ہے۔ اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس مبارک مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، اور ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم اور زیادہ برگزیدہ حدیث کی روح سے قرار دیے گئے ہیں اسلام کے اندر۔ یوں تو ہر دن، ہر لمحہ، ہر زمانہ، ہر مہینہ، ہر سال اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور اللہ رب العزت کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی ان لوگوں کو اے محبوب ایام اللہ، یعنی اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جن میں کوئی خاص واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی خاص واقعہ منسوب ہو جاتا ہے دنوں کے ساتھ، ان کو پھر ایام اللہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دن ہیں۔ تو محرم بھی مبارک ماہ ہے، اور اس کے اندر جو یکم محرم الحرام کو ایک اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بڑا المناک، اندوہناک، دردناک واقعہ پیش آیا تھا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو، اور وہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 نفوس کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا تاریخ اسلام کے اندر انتہائی دردناک واقعہ ہے، انتہائی المناک واقعہ ہے۔ غم حسین یوں تازہ ہے گویا قیامت تک یہ غم حسین ہر سال جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد بھی دلاتا ہے، غم حسین تازہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعات بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ
صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، دونوں کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست ہیں، آقا کے یار ہیں، آقا کے ساتھ پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور صحابی رسول کے مقام و مرتبہ پہ جو فائز ہو گیا، بعد میں چاہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی دنیا کے اندر چاہے جتنا بھی کوئی بڑا ولی آ جائے، کتب آ جائے، غوث آ جائے، لیکن صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، صرف اس شرف کی وجہ سے، یعنی ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایمان لا کر دل و جان کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم کیا، تو جب ایمان کی حالت میں ایک نظر بھی اگر کسی نے دیکھ لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ صحابی کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ بعد میں کتب، اولیاء کرام، غوث، جتنے بھی مقام و مرتبے ہیں وہ صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اجماعی بات ہے، ہر بات، ہر مسلک اور ہر امام نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ صحابی کا مقام و مرتبہ بڑھ کر ہے تمام اولیاء سے، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم المرتبت، وہ بطل جلیل، وہ اسلام کے عظیم ثبوت، وہ عظیم صحابی رسول، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے جن کی رائے کے اوپر آیات نازل فرما دی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ 21 آیات اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل فرمائیں۔ 21 آیات کریمہ قرآن کے اندر حدیث پاک ہے کہ الحق کو ینطق علی لسان عمر، کہ حق بولتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر حق بولتا ہے، گویا رب کلام کرتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے۔ الحق کو ینطق علی لسان عمر، تو اتنا بڑا مقام۔ اور پھر باقی صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور عمر فاروق مراد رسول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا تھا، ایک عمر تھا، عمر بن حشام، جو ابو جہل بن گیا، وہ بھی بڑا سردار تھا، اپنے قبیلے کا بڑا ظاہری مقام و مرتبے والا تھا، لیکن کافر تھا۔ اور ایک تھے عمر بن خطاب، دونوں کا نام عمر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ایک عمر عطا کر دے اسلام کو، کیونکہ دونوں قبیلے کے سردار ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ہے، اپنا سیاسی سوشل سٹیٹس ہے، اسلام کو ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کی قسمت کا ستارہ چمکا دیا، اور عمر بن خطاب 35 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو جو مانگا تھا اللہ رب العزت کے حبیب نے عمر فاروق کو مانگ کر لیا ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مراد رسول ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں۔ مراد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ فرق یہ ہے، مرید ارادہ کرنے والا ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے۔ مرید جس طرح کسی مرشد کا مرید ہو جاتا ہے، وہ اس کی چاہت لے کر جاتا ہے، مرشد کی ارادہ کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے۔ مرید ارادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ مراد جسے لے لیا جائے، مانگ لیا جائے، مراد رسول ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ سے مانگ کر حضرت عمر فاروق کو لے لیا ہے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا نے دعا کی، اللہم ایجد الاسلام
بعمر بن الخطاب کہ اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت بخش دے۔ عمر بن خطاب کی شخصیت سے اسلام کو قوت اور نصرت عطا کر۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور عمر فاروق اسلام لے کے آئے تو آپ سے پہلے صحابہ کرام چھپ کر عبادت کرتے تھے، چیدہ مسلمان ہوئے تھے، چاند مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کرام چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، علل اعلان کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب اسلام کی عبادت کرنی ہے تو چھپ چھپ کر نہیں ہوگی بلکہ علل اعلان اعلانی عبادت کی جائے گی اللہ رب العزت۔ آپ کی دلیری، آپ کی جرت، آپ کی عظیم المرتبیت اتنی مشہور تھی، آپ کا عدل فاروقی بہت مشہور ہے، آپ کا جلال بہت مشہور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی کی تو علل اعلان ہجرت فرمائی، اور آپ نے فرمایا تھا کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پہ جا کر دیکھا قریش مکہ کافر وہاں پہ بیٹھے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، آپ نے جا کر انہیں چیلنج دیا، آپ نے فرمایا کہ آج عمر بن خطاب ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ آپ پیچھے بھاگتے تھے ان صحابہ کرام کی، ان کو واپس لاتے تھے، آج عمر بن خطاب ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ میرے پیچھے آ جائے۔ گویا میرے ساتھ اگر نبرد آزما ہوگے تو پھر تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی، بیویاں تمہاری بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ آپ کی جرت یہ تھی کہ آپ نے ان کو چیلنج کر کے وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کا عدل بہت مشہور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ آپ کی تلوار نیام سے باہر آ جاتی تھی۔ جب کہیں پہ آقا کی شان میں کوئی گستاخی نظر آتی تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک ظاہراً مسلمان تھا جو حقیقت میں منافق تھا، اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں کسی بات پہ نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ وہ فیصلہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طرف سے بیانات لیے، دونوں طرف سے آپ نے ان کے بیانات سنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر اللہ کے محبوب، آپ تو جانتے تھے کون حق پر ہے، وہ ایک ان کا معاشرتی معاملہ تھا، لہذا یہودی حق پر تھا، ان کا جو آپس میں مسئلہ تھا اس پہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور منافق کے خلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ صادر فرما دیا۔ تو منافق کچھ بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، چلتے ہیں ادھر عمر فاروق کے پاس، وہ بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں، ان کا عدل بہت مشہور ہے۔ دونوں پہنچ جاتے ہیں۔ یہودی کو بھی پتہ تھا کہ اگر عمر کے پاس بھی جاتے ہیں تو جب پہلا فیصلہ لے کر جا رہے ہیں تو عمر پھر اس فیصلے کے خلاف نہیں کرے گا، لہٰذا پہنچ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں جب اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں، آپ نے یہودی نے کہا حضور یہ بات پہلے آپ کو بتا دوں کہ پہلے فیصلہ ہم کروا کے آ رہے ہیں، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہم یہ فیصلہ کروا کے آ رہے ہیں، اور میرے حق میں، یہودی نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ ٹھہریں، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر سے تلوار، ننگی تلوار کے ساتھ باہر آتے ہیں، اور آپ آ کر اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو سرکار کا فیصلہ تسلیم نہ کرے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ تو منافق کا سر قلم کر دیا۔ یعنی آپ کے اندر محبت رسول دیکھیں کتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا، اور اللہ کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اگر اس فیصلے کو نہیں مانتا کوئی منافق تو اس کا فیصلہ یہ ہے۔ تو آپ کی محبت رسول، یہ مقام تھا آپ کی ایمان کا، آپ کی عقیدت کا، آپ کی محبت کا، غلامی رسول کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کئی اصلاحات فرمائیں آپ نے پولیس کا محکمہ. آپ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں, بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں. یہ ایران اور عراق اور یہ جو روم اور ایران کی بہت بڑی سلطنتیں مشہور تھیں اس وقت. جس طرح آج کل اگر ہم مثال دیں تو جس طرح امریکہ اور انگلینڈ اور برطانیہ جیسی اسٹیٹس ہیں, بہت بڑے ممالک ہیں, اس طرح روم اور ایران کی سلطنتیں تھیں. وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو گئیں. قیصر روم اور کسرا ایران اپنے محلات کے اندر لرزہ بر اندام رہتے تھے کہ کہیں عمر نہ آ جائے. عمر اگرچہ وہ مدینہ کی گلیوں میں سادہ لباس کے ساتھ پھرتے تھے, لیکن ان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا, قیصر روم اور کسرا ایران کے محلات کے اندر بھی لرزہ آ جاتا تھا. اتنا بڑا دبدبہ تھا, اتنا بڑا رعب تھا, اتنی بڑی بصیرت تھی. آپ نے حکومت کو, آپ نے ریاست کو اتنا مضبوط کیا کہ آج بھی قانون عمر کو فالو کیا جاتا ہے. اسے قانون عمری سے رہنمائی لی جاتی ہے. آپ نے مختلف محکمے قائم کیے, آپ نے ہر چیز کو جس طرح ریگولرائز کیا. آپ نے اسلامی سال کا اجرا فرمایا. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اسلامی سال کا اجرا فرمایا اور اسلامی سال کو شروع کیا ہجری سے. یکم ہجری ہجرت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اس سے شروع کیا, لیکن اجرا جب ہوا تو حضرت عمر نے ہجری سال کا اجرا فرمایا تھا اپنے دور میں کہ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے, اپنے مہینے ہیں, اپنا ایک سال ہونا چاہیے. پہلے عیسوی سال چل رہا تھا, تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کا آغاز فرمایا کہ کہاں سے شروع کیا, جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اس سال سے پہلا سال شروع کیا. اور آج بھی جس طرح 1400 ابھی 44 شروع ہو چکا ہے, تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں, تو ہجرت سے یہ سال شروع ہوتا ہے. ہجرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو اس کا اجرا حضرت عمر بن خطاب, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آپ نے چھاونیاں قائم کی فوج کی, بڑا ایک منظم نظام دیا, فوج کا نظام دیا, فوج بھرتی کی. فوج کے اندر جو گھوڑے تھے ان کے اوپر خاص قسم کے نمبر لگائے, گھوڑوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا, اور چھاونیاں قائم کی فوجیوں کی بھرتی کی. چھاونیوں کے اندر پہلے اس طرح نہیں تھا کہ فوج کا نظام, جب جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اعلان کر دیا جاتا تھا کہ جہاد کے لیے جانا ہے. سارے لوگ جذبہ جہاد رکھتے تھے, ایمانی قوت تھی, محبت تھی, جہاد سے پیار تھا, سب لوگ نکل آتے تھے. اس طرح اعلان کیا جاتا اور جہاد کے لیے لوگ نکل آتے تھے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقبل کے لیے قانون سازی کی اور ایک فوج کا الگ محکمہ تیار کیا, کیونکہ بہت زیادہ سلطنت وسیع ہو رہی تھی. آپ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین تک حکومت پھیل گئی, اتنی فتوحات ہو گئی. 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین تک عمر کا قانون چلتا تھا, اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا, کیونکہ آپ نے فتوحات بھی اتنی کی. ایران بھی فتح ہو گیا, روم بھی فتح ہو گیا, بیت المقدس بھی فتح ہو گیا, اور بہت سارے علاقے آرمینیا اور بہت سارے علاقوں تک, یہاں تک پاکستان کے اندر تک, بلوچستان کے علاقوں تک عمر کے دور میں, حضرت عمر بن خطاب کے دور میں فتوحات ہو چکی تھی. اس حد تک فتوحات کا سلسلہ وسیع ہو چکا تھا. تو آپ نے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا کہ اس کے لیے ایک ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہے, ایک فوج کی ضرورت ہے, ایک جیش کی ضرورت ہے. آپ نے جیش اسلام, اسلام کا لشکر, آرمی ایک الگ قائم کی, اور پھر اس میں فوجی بھرتی کیے گئے اور فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی گئیں. پہلے تو رضاکارانہ طور پہ لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے, آپ نے تنخواہیں مقرر کی, آپ نے پورا سسٹم دیا. آپ نے ہر فوجی کے لیے 3 مہینے کے بعد چھٹی کا نظام رکھا کہ ایک فوجی کو 3 مہینے کے بعد چھٹی جانا چاہیے. آج بھی آرمی میں یہ قانون چلتا ہے کہ 3 مہینے جس کو ہو جائیں اسے چھٹی ملتی ہے, کیونکہ اسلامی لحاظ سے بھی, کیونکہ اس فوجی کی بھی بیوی بچے گھر اور معاملات ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں جائے. تو اس طرح آپ نے نظام دیا. پولیس کا نظام قائم کیا. شہروں میں آپ خود
گشت فرماتے تھے، اور بھی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، پولیس کا محکمہ، اور پھر بیت المال کا ایک اجرا فرمایا جس میں خراج اور عشر اور زکوٰۃ اور مختلف صدقات رکھے جاتے تھے، اور وہ مسلمانوں کی رفاع عامہ کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ فنڈ خرچ کیے جاتے تھے۔ تو آپ حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اور 22 لاکھ مربع میل سرزمین کے وہ حکمران خود اکیلے راتوں کو گشت کرتے تھے، بھیس بدل کر اکیلے راتوں کو گشت فرماتے تھے کہ میری سرزمین کے اندر، میری حکومت کے اندر کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ خود گشت فرماتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور پھر آپ نے کئی اصلاحات فرمائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کے اوپر تو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ کی سیرت کے اوپر تو بے تحاشا ریسرچ ہو چکی ہے، اور انگریز ایسے تو نہیں کہنے پہ مجبور ہوا کہ اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا کے اوپر اسلام ہوتا۔ دنیا کے اوپر اگر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا، کیونکہ آپ کے دور میں جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہو رہی تھی، وہ اگر کچھ موقع اور قدرت کی طرف سے مل جاتا تو پھر ایک بہت بڑی دنیا کے حصے کے اوپر آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت قائم ہو جاتی۔ لیکن تاریخ اسلام خون سے رنگین ہے، رنگین و سادہ و غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ ہر دور کے اندر ایسے باغی، ایسے غدار، ایسے ناہنجار اور ایسے شریر قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچائے ہیں۔ تو اسی طرح ایک شخص ابو لولو فیروز بھی ہے جو ایک مجوسی تھا اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا، اور 27 ذو الحجہ صبح فجر کی نماز ہے، 23 ہجری 27 ذو الحجہ فجر کا وقت ہے، اور آپ نماز امامت فرما رہے ہیں۔ اس نے پلان بنایا ہوا تھا، چونکہ آپ کی فتوحات سے پورا عالم کفر بڑا پریشان تھا، تو سازش کی گئی، تو اس کو ہائر کیا گیا، وہ ایک جسے کہتے ہیں کرائے کا قاتل۔ تو اس نے فجر کی نماز کے اندر آپ امامت فرما رہے ہیں، اس نے آپ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک زہر آلود خنجر سے وار کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر وار کرتا ہوا صحابہ کرام نے جو باقی نماز کے اندر تھے پکڑنے کی کوشش کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، آپ نے جلدی نماز مکمل کروائی، اور اس کے بعد اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس نے 13 صحابہ کرام کو زخمی کیا، جس میں سے 7 شہید ہو گئے تھے خنجر کے ساتھ۔ آخر ایک صحابی نے اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اس کو پکڑ لیا، جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی حالت نہیں ہے، اب میرے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر سے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا، جہنم واصل ہو گیا۔ تو اس طرح 27 ذو الحجہ کو 23 ہجری کو آپ پر جب وار ہوتا ہے، شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیں، آپ کا تقوی دیکھیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیکھیں، اور تقوی دیکھیں، مقام و مرتبہ تو یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے عمر کو دیکھ کر۔ شیطان جو ہے وہ عمر بن خطاب کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر بن خطاب کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اتنا بڑا مقام تھا، اور آپ کا تقوی دیکھیں کہ آپ آخری وقت جب آتا ہے، آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہیں، اور ایک طبیب آپ کے پاس ہے، آپ کو دودھ پلایا جاتا ہے،
دودھ جب دیا جاتا ہے آپ پی لیتے ہیں، لیکن آپ کے پیٹ میں اتنے گہرے زخم تھے کہ آپ کا دودھ جو پیا تھا وہ پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا ہے، اس قدر شدید زخمی تھے۔ تو طبیب نے کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچنا محال ہے، شہادت آپ کو نصیب ہونے والی ہے، لہٰذا وصیت فرما دیں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کیا فرمایا؟ تقویٰ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے آخری کام دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لائیں۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی رسول ہیں جنہیں سر رسول کہا جاتا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے، منافقین کی لسٹ بتائی تھی کہ فلاں بھی منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی غیب دان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے اور فرمایا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں۔ آپ آتے ہیں، حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ بن یمان، مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کس کے نام بتائے تھے، منافقین کی لسٹ مجھے بتا دیجئے، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لہٰذا وہ لسٹ میں نہیں بتا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اتنا تو بتا دے کہ اگر ساری لسٹ نہیں بتا سکتا تو یہ تو بتا دے اس لسٹ کے اندر میرا نام تو نہیں تھا۔ دیکھیں تقویٰ، دیکھیں بات شاید آپ نے سمجھی نہیں ہے کہ آپ کا تقویٰ دیکھیں، اتنا مقام و مرتبہ، اور آپ عرض کرتے ہیں، دیکھیں آپ اس صحابی رسول سے پوچھتے ہیں جو سر رسول ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان سے، کہ اتنا تو مجھے بتا دے کہ میرا نام منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے۔ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بتائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت، آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ تو آپ اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ تقویٰ دیکھیں، یہ بھی آپ کا امید اور خوف کا اتنا عالم تھا، جس طرح مشہور روایت ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت پہ اتنا یقین تھا، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ایک شخص جنت کے اندر جائے گا تو وہ امید کروں گا کہ اللہ کی رحمت پہ کہ وہ شخص عمر بن خطاب ہوگا، لیکن اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور ایک جہنم کے اندر جائے گا امت مصطفیٰ سے، تو پھر مجھے خوف ہوگا کہ وہ میرا نام نہ ہو۔ یعنی ادھر اللہ کی رحمت پہ اتنا یقین بھی تھا کہ ایک شخص جنت میں جائے گا تو اس پہ امید رکھتے ہیں، اور اگر جہنم میں بھی ایک شخص جانے کا ہو تو پھر بھی آپ کا خوف اس قدر تھا، اللہ کا دل کے اندر خشیت اتنی تھی کہ پھر بھی مجھے خوف ہوگا کہ میرا نام اس میں نہ جائے۔ تو پھر آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے اور عرض کیجئے کہ میں اپنے پیارے آقا اور اپنے پیارے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں حجرہ کے اندر، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس تھا، جہاں پہ آج گنبد خضرا ہے، وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ تھا، اس حجرہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے وصال کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے اندر دفن ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں پہلو رسول میں، پہلو صدیق میں دفن ہو جاؤں، لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اجازت طلب کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، اور جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ عرض کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ جگہ اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، لیکن اب میں اپنے اوپر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دیتی ہوں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، لہذا واپس آتے ہیں۔ آپ اجازت نامہ جب بتاتے ہیں، آپ کے چہرے پہ اطمینان اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور آپ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں اور جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور وہ جو زخم ہوئے تھے ان کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کے حضور جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھے
تو پھر ایک دفعہ جانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ اور دوبارہ پوچھ رہا کہ شاید میری زندگی کے اندر انہیں امیر المومنین کا ایک لحاظ ہو اور اجازت دے دیں، دوبارہ جائیے گا۔ اور پھر دوبارہ عبداللہ بن عمر جا کے پوچھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتی ہیں، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوتے ہیں، اور اسلام کو وہ عظیم سپوت، بطل جلیل اسلام کو وہ عظیم فرزند جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا، جنہوں نے اسلام کو ایک پورا نظام دیا تھا، پولیس کا نظام دیا، فوج کا نظام دیا، بیت المال کا نظام دیا، ایک پورا سسٹم دیا اور ایک پوری ریاست کے قوانین متعین کیے، وہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔